بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی طور پر اور مسلمانوں کے ایک طویل اور صبر آزما ایک دور اور مرحلہ گزر جانے کے بعد اللہ رب العزت کا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام مسلمانوں پر خصوصی فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے اسی جگہ اور مقام کو جہاں مکی زندگی کے اندر 13 سال مسلمانوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے نہیں دی گئی اور دین اسلام کے پیغام و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے پناہ حملے کیے گئے، یہاں تک کہ پریشان ہو کے مسلمان جب یہاں سے نکلنے لگے تو جانے بھی سکون و اطمینان سے نہیں دیا، اور جب اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک ٹھکانہ نصیب فرمایا تو بھی چین لینے نہیں دیا، اور کئی مرتبہ مستقل مسلمانوں سے یہ قریش والے، یہ قریش مکہ جنگ کرتے رہے، اور ہم نے پچھلے 2 سالوں میں تقریباً ہم نے ان جنگوں میں سے اہم ترین کو کور کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں کس طریقے سے مسلمانوں کا سامنا ہوا، غزوہ احد میں مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا، ان کا بس نہیں چلا، غزوہ احزاب میں یہ پورے جزیرے کو جمع کر کے آ گئے، پھر انہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح سے اندر اور باہر سے بیرونی سازشوں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا ان کی وجہ سے، پھر انہوں نے مسلمانوں کے ہجرت کرنے والے بہت سارے لوگوں کو ہجرت کرنے نہیں دیا، پھر کئی دفعہ دھوکے سے انہوں نے قبائل کو اکسایا، مسلمانوں پہ حملہ کیا، پھر انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا اور ظالمانہ شرائط طے کی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق ایک صبر سے گزرتے رہے، ان مشکلات کو برداشت کرتے رہے، اور جنگ، جہاد اور تمام آزمائش و مشکلات کو بڑی ثابت قدمی سے برداشت کیا، قدم قدم پہ اپنے جذبات کو دبایا، اور قدم قدم پہ اپنے اندر سے اٹھنے والی خواہشات کو دبایا۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظیم فتح نصیب فرمائی۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے تقریباً ان مناظر پر گفتگو کو مکمل کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں یوں داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کا سینہ مبارک یا آپ کی گردن اکڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عاجزی سے، اللہ کے شکر میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ عام طور پہ جس طرح اونٹ پہ سفر کرتے ہوئے ایک اعتدال اور نارمل انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھتے تھے، اس کے بجائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک شکر میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے اس قدر جھکی ہوئی ہے آپ کا اوپری بدن کا حصہ کہ آپ کی جو ہے نا وہ داڑھی مبارک اونٹ کی کوہان کو اور آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کو لگ رہی ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو سکھایا کہ اللہ رب العزت جب طویل صبر کے بعد، ایک عظیم محنت کے بعد، ایک بہت ہی بڑی ایک مرحلے سے گزرنے کے بعد بھی جب اللہ رب العزت فتح و نصرت کے دروازے کھولتے ہیں تو اس وقت بھی انسان کو اس فتح کو، اس نصرت کو، اس وکٹری کو، اس جو ہے وہ دروازوں کے کھل جانے کو انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میری صلاحیتیں ہیں، یا واقعی میں میں تو اس کا حقدار بنتا ہوں۔ یہ والی سوچ، یہ پیغمبرانہ اسوہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو سکھایا اس سوچ کے خلاف ہے، بلکہ انسان اپنی ہر جو اللہ کی طرف سے انسان کو نعمت ملے، ذاتی اعتبار سے ملے یا کسی بھی اعتبار سے ملے، اپنے بچوں خاندان پر یا اپنے کیریئر کے اعتبار سے، انسان کو کسی بھی اعتبار سے جب اللہ رب العزت کی کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ اللہ میں اس کا حقیقی مستحق نہیں ہوں، یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، اور میری اس میں کوئی ذہانت، صلاحیت یا میری کوششوں کا عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں اسباب کے درجے میں یقیناً میں نے کوششیں کی، لیکن ان کوششوں کے اندر جان ڈالنے والے، اس کو ان نتائج تک پہنچانے والے اے اللہ آپ ہی کی ذات ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر
مسجد حرام کی طرف آپ نے قدم مبارک بڑھائے اور آپ اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے، اور اسی اونٹنی پہ سوار آپ مسجد حرام کے صحن میں داخل ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی پہ بیٹھے ہی بیٹھے حجر اسود کا استلام کیا، جیسا کہ عام طور پہ استلام کیا جاتا ہے، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھ میں موجود جو چھڑی تھی اس کے ذریعے سے حجر اسود کو چھوا، بوسہ دیا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اور ایک بہت طویل عرصے کے بعد حرم کے یعنی صحن کے اندر یہ موقع ملا مسلمانوں کو کہ اگرچہ کچھ عرصے پہلے عمرہ تو ضرور کیا تھا مسلمانوں نے، لیکن یقیناً اس وقت مکہ پر جو ہے وہ مشرکین کا قبضہ تھا۔ اب یہ والا جو اللہ اکبر تھا یا یہ والے اللہ کی توحید کی جو صدا بلند کی تھی، یقیناً اس کے اندر جو ایمانی جذبات ہوں گے، اس میں شکر بھی تھا، اس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کے جذبات بھی تھے، اس میں یہ خوشی بھی تھی کہ اب جو ہے وہ بیت اللہ اور حرم جو ہے وہ یعنی ان بتوں کی گندگی سے پاک ہو جائے گا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے حکم دیا گیا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے نبی جی آپ اٹھیے جب بالکل ابتدائی نبوت کے موقع پہ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ان گندگیوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 21 سال پہلے جس بڑائی کو بیان کرنا شروع کیا تھا، آج اللہ رب العزت نے اس کو کمال تک پہنچا دیا۔ تو یہاں جو اللہ اکبر یہ کہا گیا تھا یہ بہت مختلف تھا، اور یہ اس کے اندر جذبات الگ تھے، اس کے اندر احساسات الگ تھے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے آپ نیچے نہیں اترے، اس کی بہت ساری وجہ اہل علم نے لکھی ہے۔ اس وقت تک کہ سب جو تھا یہ بتوں کی گندگی سے پاک تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتوں کی گندگی میں لتھڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرنا چاہ رہے تھے۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو یہ سارے صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے، اور یہ کتنے تھے؟ ان سب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ اکبر کہا، اور اس کی گونج اتنی تھی کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ مکہ کے سارے پہاڑ اس کی گونج سے گونجنے لگے۔ 10,000 لوگ جب مل کر اللہ اکبر کہیں گے، اور یہی اللہ کا وہ حکم تھا کہ جو مسلمانوں کو مطلب یہ کر کے دکھانا تھا، اور اس حرم پاک کو اور اس مکہ کو ہزاروں سال بعد یہاں یہ اللہ شریک کی یہ آواز گونجی توحید کی، اور یہی تو مسلمانوں کو کرنا تھا، اور یہی اس کا حق تھا کہ اس کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا جائے، اور یہاں ایک وحدہ اللہ شریک کی بات جو ہے نا وہ اور صدا بلند ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے ذریعے سے اللہ کے نبی کہ اس حرم مکہ کو ان بتوں سے پاک کر دیا گیا، اور یہ ہزاروں سال بعد ہوا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلے اقدامات ہیں نا، پہلے اقدامات کہ آپ نے بس اس حرم کے تقدس کو تسلیم کیا، استلام کیا، اور سب سے پہلے آپ کی جو زبان اقدس سے جو کلمہ ادا ہوا وہ اللہ اکبر تھا، اور صحابہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اصل مقصد ہمارا زمین کو فتح کرنا نہیں تھا، یہ پورے تمام صحابہ کرام کے لیے بھی پیغام تھا۔ اصل مقصد اس مقدس ترین جگہ پر جس کو ابراہیم و اسماعیل نے اثر نو تعمیر کیا تھا، جو ہمارے ہی جد امجد تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، وَطَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہے نا۔ تو یہ اللہ کی ہم پر ذمہ داری تھی کہ ہم جو ہے وہ اس کو اس بتوں کی گندگی سے پاک کریں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری پوری کروا دی۔ اور اصل مقصد اس زمین پر قبضہ نہیں تھا، اصل مقصد کیا تھا؟ یہاں توحید کی صداؤں کو بلند کرنا، یہ میسیج تھا، یہ اپنے مسلمانوں کے لیے بھی اور تمام قریش مکہ کے لیے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیغام کہ جو آپ مکہ کے ابتدائی دنوں میں کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 21 سال بعد موقع ملا تو سب سے پہلے جو آپ کی زبان اقدس پہ کلمہ ہے وہ اللہ کی بڑائی ہے۔ اگر یہ سفلی جذبات ہوتے، نعوذ باللہ انتقامی جذبات ہوتے، تو آپ کی ابتدا تکبیر سے نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد دیکھیں پھر صحابہ کرام نے بھی یہ کہا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اور اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، اللہ اکبر کہا، سب نے اللہ اکبر کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے ارد گرد اور اندر بھی اور دیواروں پر بھی
جگہ جگہ بت تھے، جو روایتوں میں مشہور آتا ہے کہ 360 بت نصب تھے، ٹھیک ہے، اور مختلف انداز میں تھے، کچھ لٹکے ہوئے تھے، کچھ کھڑے ہوئے تھے، کچھ چپکے ہوئے تھے، کچھ کھدے ہوئے تھے، مختلف انداز میں تھے، دیواروں کے ساتھ مختلف جگہوں پہ، اندر بھی مختلف صورتوں میں، کوئی ایک فارمیٹ میں، ایک قد و قامت میں نہیں تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بت پرست قوم جس اپنے خدا کو سب سے بڑا کہتی ہے نا، تو اب وہ بتوں کے اندر اس بڑائی کے اظہار کے لیے اور کوئی صورت نہیں ہوتی، اس کا سائز بڑا کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، اس کو کسی ایسی چیز میں کی شکل میں دھاڑ دیتے ہیں کہ جو زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ لہٰذا عام طور پہ جو بڑے بت ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ کبھی شیر کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی ہاتھی کی صورت میں ہوتے ہیں، بس اس سے زیادہ طاقت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے، ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بت مختلف کیٹیگری کے تھے، ہے نا، ہر ایک ہر کام نہیں کر سکتا تھا، تو جو جتنا بڑا کام کر سکتا تھا اس کا سائز الگ تھا، اس کے رکھنے کی جگہ بڑی ایک پرائم تھی، اور کہ جہاں سے وہ نظر آئے ہر ایک اس کو دیکھ سکے۔ تو اس حرم کے اندر خانہ کعبہ کی چاروں دیواروں کے ساتھ حرم میں مختلف جگہوں پہ، حرم کے اندر مختلف فارمیٹ میں بت تھے، اور یہ سب ایک فارمیٹ کے نہیں تھے، ایک انداز میں لائن میں کھڑے ہوئے، جیسے کہ بس اوقات خیال آتا ہے، اس طرح نہیں تھا، جس جگہ جہاں ان کو سمجھ میں آیا، جس کی مرضی آئی، اس نے وہ بت وہاں لٹکا دیا۔ اور چونکہ یہ قریش یہی سب کچھ کرتا دھرتا تھے تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، یہ اس وقت جو ہے نا وہ حرم کے خادم یہی تھے، تو حرم کے خادموں جو بھی انتظام کریں تو ان سے کون پوچھنے والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی وسلم کا دوسرا قدم، پہلا استلام کے بعد اللہ اکبر کہا، سارے صحابہ نے کہا، وہ تو کہنا تھا آپ کی اتباع میں، سارے صحابہ کی نظریں تو آپ پر گڑی بھی تھی کہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ صرف صحابہ کی نہیں، مکہ کے سارے لوگوں کی۔ پھر دوسرا قدم آپ نے یہ اٹھایا کہ آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، آپ باری باری یوں طواف کرتے ہوئے باری باری آپ اس چھڑی سے جو بھی بت تھا اس کے کسی کے سینے پہ جو بھی رینج میں آ جاتا، کسی کے جو ہے وہ چہرے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخ کرتے، اس کو چھوتے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بت، چاہے وہ کھڑا ہوا ہوتا، گڑا ہوا ہوتا، معلق ہوتا، وہ بت ٹوٹ کے پاش پاش ہو جاتا۔ پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کے بعد یہ کیا۔ لہٰذا وہ جو ویزیبل سارے بت تھے مطاف کے اندر یا کعبے کی دیواروں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر اترے بغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اشارہ کرتے رہے، کسی کو لگاتے رہے، اور وہ جو ہے نا چھڑی لگتے ہی وہ بت جو چاہے جتنی بھی جسامت کے تھے، چھوٹے تھے یا بڑے تھے، وہ جو ہے نا وہ ٹوٹ کر وہ کرچی کرچی ہو جاتے، بکھر جاتے۔ یقیناً ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی سے اس کو کوٹ رہے تھے، ہتھوڑے کی طرح توڑ لیتے، ایسا نہیں تھا۔ اور یہ منظر سارے صحابہ دیکھ رہے تھے، اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہمارا مکہ میں آنے کا مقصد اس زمین کی فتح نہیں ہے، دشمنوں سے انتقام نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے، ہمارا مقصد کیا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ حرم کو ان گندگی سے پاک کرنا، اس شرک سے پاک کرنا۔ وہ سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور سارے قریش بھی اس بات کو محسوس کر رہے تھے، یہی تو وہ بات تھی جو محمد شروع سے کہتے تھے کہ تم ان بتوں کی جو عبادت کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہی تو محمد کا مقصد تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ پچھلی زندگی میں جو کچھ کہہ رہے تھے آج جب موقع ملا وہ کرنے کا تو کچھ اور کرنا شروع کر دیا، ایسا نہیں تھا۔ یہ سب سے اہم ترین بات ہے۔ اور وہ صحابہ جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل وقت گزارا، ان کو بھی جو میسج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے، جو پیغام دیتے رہے توحید کا، آج جب موقع ملا تو وہ سارے صحابہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کر رہے ہیں جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا مجھے بھیجا گیا ہے، کہ اللہ کے نام کا بول بالا کرنا۔ وہ بت منہ کے بل گر کر زمین پہ پاش پاش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس حد تک اب یہ ہم نے پاش پاش ہونے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر اس وقت اس قسم کے نعرے نہیں تھے کہ دیکھا کر کے دکھا دیا نا، تم لوگ کہتے تھے یہ کہتے تھے یہ کہتے تھے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جسم اطہر کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جسم اطہر عاجزی و شکر میں ڈوبا ہوا ہے، اور آپ کی یہ سب کام کرتے ہوئے آپ کی زبان اقدس پر 2 آیتیں روایتوں میں آتی ہیں۔ نمبر 1 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ اے نبی جی کہہ دیجئے حق آ گیا ہے اور باطل ختم ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے، مزمحل ہو گیا ہے، مٹ گیا ہے،
اور ان الباطل کان زہوقا، یہ ایک پروورب کے طور پہ کہا گیا، اور باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے، ختم ہونے کے لیے، جتنا زور لگا دے کسی زمانے میں ایک دن اس باطل نے ختم ہونا ہے، آج یہ وقت آ گیا۔ یاد رہے یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر غالباً آیت ہے، اور وہ مکی صورت تھی، یہ آیت ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، یہ پہلے نازل ہوئی ہے سالوں پہلے، لیکن اس وقت اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا تھا کہ نبی جی کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے، وہ باطل چلے گیا ہے۔ حالانکہ اس وقت تو باطل نے تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یقین تھا کہ حق آ گیا ہے، وہ باطل چلے گیا، مطلب اس کا جانے کا وقت کیا آ گیا، قریب آ گیا۔ آج وہ وقت تھا تو وہ اللہ کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، اور سارے مسلمان محسوس کر رہے تھے، آئے تھے، سب کو معلوم تھی، ہاں اللہ کا وعدہ حق ہے، اور واقعی میں باطل تو جانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں ہر ایک کے اندر نا سگنل تھا، ایک آپ کے ہر عمل کے اندر، سب نگاہیں آپ پر تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کور پیغام جو دین کا آپ لے کر آئے تھے پچھلے 21 سال سے، اب جب آپ اس کو ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے تو آپ نے کسی قسم کی اس کے اندر کوئی اور چیز کی آمیزش نہیں کی۔ سب سے اہم ترین بات یہ جو روح ہے اس پورے کی، زیادہ واقعات نہیں ہے اس میں، لیکن اس کی جو روح سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہم نے سمجھ لیا، باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے، ختم ہونے کے لیے ہے۔ اور دوسری سورہ اسراء بنی اسرائیل کی آیت ہے یہ، دوسری وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، اور جہاں حق آ گیا ہے، اب باطل نہ تو شروع ہوگا اور نہ پلٹ کر آئے گا۔ حق آ گیا یعنی باطل کیا ہو گیا ہے، وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ، اب باطل نے دوبارہ جنم نہیں لینا ہے، وَمَا يُعِيدُ، نہ ہی باطل نے دوبارہ لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ اکبر، نہ دوبارہ لوٹ سکتا ہے نہ دوبارہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی اور یہ سارے بتوں کا خاتمہ فرمایا، اور اب وہ ان کے وہ خدا جو صدیوں سے باپ دادا سے جن کے آگے وہ جھکتے تھے، آج ان کو پاش ہوتا ہوتا سارے اہل مکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اہل مکہ بھی جماتے، بھی ہم آگے دیکھتے ہیں، اہل مکہ بھی جماتے، کیوں ان کی قسمت کا فیصلہ بھی ہونا تھا، دستور کے مطابق وہ بھی جماتے ہیں، اور وہ سارے بڑے سردار تھے جو ان بتوں کے تقدس پر پچھلے 21 سال سے مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، آج اپنی آنکھوں سے ان کو پاش ہوتا ہوتا دیکھ رہے تھے۔ وہ سارے مسلمان بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے جو ان بتوں کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے، اور ان بتوں کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے بت سب کے، یہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آپ ٹاسک دیتے تھے کسی کو، اچھا بھائی میں ذرا اندر 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں جب تک آپ لوگ بت کا صفایا کر لیں، تو مختلف طریقے سے اس کام کو کیا جا سکتا تھا، ہے نا، وہ ڈیلیگیٹ بھی تو کیا جا سکتا تھا اس کو، یہ کسی اور وقت میں کیا جا سکتا تھا، پہلے میں ذرا گفتگو کر لوں، بات چیت کر لوں، آرام کر لوں۔ کیا ریئیکشن آج اس وقت کیا کر سکتے ہیں، اس وقت تو وہ کانپ رہے تھے، کیوں، عرب کے دستور کے مطابق تھوڑی دیر بعد ان کی گردنوں نے بہت صفائی سے اڑ جانا تھا، اور ان کو پتہ تھا مجمع میں علی ہے، عمر ہیں، اور لہذا اور وہ سب وہ تھے کہ جو جانی دشمن تھے اسلام کے، وہ تو کانپ رہے تھے اس وقت، وہ خود بھی کانپ رہے تھے، دیکھ رہے تھے ہمارے بت بھی ہم کو بچا۔ یہی بات ابو سفیان نے کہی تھی نا، اگر واقعی میں کسی کام کے ہوتے تو آج جو ہے نا ہماری مدد کرتے۔ اب یہ دیکھ رہے تھے کہ محمد تو کہتے تھے کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں، یہ نہ مدد کر سکتے نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہی سنت زندہ فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دی تھی۔ ہاں میچنگ ہے، اور آج یہ سارے بنی اسماعیل تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ جس جد امجد کی طرف نسبت کرتے تھے نا، انہوں نے جو کام کیا تھا وہی ان کے فرزند بنی اسماعیل ہی کے، ایک ہمارے ہی ایک خاندان کے ایک شخص، اللہ پاک انہی کے ہاتھوں سے یہ کام لے رہا ہے۔ فرق یہ تھا کہ ابراہیم اس کے بعد پکڑ میں آ گئے، اور ان کو جو ہے نا وہ یعنی سزا دینے کی کوشش کی گئی، یہاں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع اس وقت دے رہا تھا کہ جب وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ دشمنوں کو سزا دے سکتے تھے، یہ فرق تھا، لیکن یہ سنت ادا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کعبے کے اندر تشریف لے گئے، اونٹنی سے آپ نیچے اترے اور کعبے کے اندر تشریف لے گئے، لیکن کعبہ تو مقفل ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے، وہ ہر کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا، نہ پہلے جا سکتا تھا نہ، اور کعبے کی جو چابی ہوتی تھی وہ ایک خاندان کے پاس ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور ہم نے معلوم ہے آج کل بنی شیبہ کہتے ہیں نا اس کو، تو عثمان بن طلحہ تھے، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، آپ نے بلایا ان سے چابی لے کر آؤ، آپ نے کعبے کا دروازہ کھلوایا،
اور اندر گئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں اندر دیواروں پہ، اور بھی خرافات تھے اور یہ تصویریں بھی بنی ہوئی. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ عرب مختلف قسم کے توہم کا شکار تھے، توہمات کا. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ فال نکالتے تھے کسی بھی اہم فیصلے کے لیے نا، جیسے ایک طوطے والی فال ہوتی نا، ایک تیروں والی فال ہوتی، مختلف تیروں کے مختلف نام رکھتے تھے، اس کی مختلف صورتیں ہوتی تھی. انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے تصویر کے اندر جس تصویر کو حضرت ابراہیم کا قرار دیا ہے، اس کے ہاتھ میں فال کے تیر بھی پکڑائے ہوئے، یعنی پینٹ کیے ہوئے ہیں یا کسی انداز میں اس کو دیوار پہ جو ہے نا وہ ابھارا ہوا ہے، امبوس کیا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناگواری کا اظہار فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ان کا ستیہ ناش کرے، بخدا ابراہیم نے کبھی فال کے تیر نہیں چلائے. یہ ابراہیم کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کعبے کے اندر سے تمام جو تصویریں بنی ہوئی نا، ان کو دھو دیا جائے. اسی طرح کچھ لکڑی کے بت بھی بنے ہوئے تھے مختلف صورتوں میں، یہ بھی سارے نکال دیے جائے. لہٰذا اب صحابہ کرام جو ہے نا وہ یہ کیا کر رہے ہیں، اندر صفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس تصویر میں واضح نہیں ہے، اس میں بھی خیر واضح نہیں ہے، جھاڑو نظر آ رہی ہے آپ کو، تو اندر کی صفائی ہو رہی ہے. پھر ساری دیواروں کو دھو دیا گیا. یعنی دیکھیں ابھی اور بہت سارے کام باقی ہیں، باہر دشمن کھڑے میں انتظار کر رہے ہیں، ان کا پہلے فیصلہ کر لیں، پھر صفائی ستھرائی کرتے رہیں گے. یہ اپنی ترجیحات بتا رہے ہیں کہ ہم آئے یہاں اس وجہ سے، ہمارا مقصد یہ ہے یہاں آنے کا کہ اس جو ہے نا وہ بیت اللہ کو اللہ کے شرک سے پاک کرنا. لہٰذا سب سے پہلے آپ نے یہ کام انجام دیا، وہاں اس کو مکمل دھو دیا گیا. اب جب اچھی طریقے سے پاک ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب اندر داخل ہوئے. ٹھیک ہے، اب اندر داخل ہوئے. حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال اور عثمان بن طلحہ یہ سب ساتھ تھے. آپ نے کعبے کے اندر ستونوں کے درمیان 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی. اسی کی مختلف روایتوں سے پھر جو فقہاء نے مختلف احکام نکالے ہیں کہ کعبے کے اندر آپ کسی بھی طرح رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے اندر ہر کنارے پہ جاتے اور آپ ہر کنارے پہ جا کے زور سے اللہ اکبر کہتے. اندر بھی 4 کنارے، چاروں کناروں پہ آپ گئے، ہر ستون کے پاس گئے، نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا. اب اللہ کی بڑائی بلند کرنے کا ایک اور طریقہ تھا، کیا؟ اور پھر کیا کرنا؟ ہاں، یہ سارا کام کرتے ہوئے ظہر کا وقت ہو گیا. آج تک مسلمانوں نے باجماعت حرم کے اندر اس طریقے سے ظہر کی نماز ادا، اور اتنی تعداد میں تو کبھی نہیں کی ہوگی. ہو سکتا ہے کبھی چھپ کر کسی کونے گوشے میں پڑھ لی ہو نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات پہلے نماز پڑھا کرتے تھے ان بتوں سے ہٹ کر، وہ صحابہ کرام بھی پڑھتے، لیکن 10,000 لوگ تھے آپ کی اقتداء میں. لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ آپ کعبے کی چھت پہ چڑھیں اور کیا کریں. اور پرانے ماحول میں نا بلال کو تو کعبے کو چھونا یا چھت پہ چڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ تو ایک حبشی غلام تھے، ان کا تو یہ مطلب ان کی جرت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان تمام نسلی امتیازات کو ختم کرنے آئے تھے نا، لہٰذا بلال کو ذمہ داری دی گئی. اور حضرت بلال نے کھڑے ہو کے کیا دی؟ چھت پہ اذان دی. اور آپ کی اذان پورے مکہ میں گونجی. جو موجود تھے وہ تو دیکھ ہی رہے تھے، جو گھر پر تھے ان کو یہ اللہ اکبر کی صدائیں پہنچی. مؤذن نہیں تھے، جی بالکل. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چھت پر چڑھنے کا حکم دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ کہا کہ اذان دیں. اور یہ بلال وہ تھے، اب ذرا آپ دیکھیں نا سامنے وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے جو انہی بلال کو تپتی ہوئی ریت پر تکلیفیں دیا کرتے تھے. اور یہ بلال اس وقت کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اور آج ان سب کے سامنے ان کے سر جھکے ہوئی تھی، نگاہوں میں شرم تھی. وہی بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے، جو مکہ میں سب سے بلند ترین اعزاز ہے نا، وہاں کھڑے ہو کے انہی کے سامنے اسی اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ احد کہنے والوں کو احد کہنے کا موقع دے دیا اللہ نے. یعنی کہ کہتے ہیں نا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. آج وہی غلام قریش کے سارے سرداروں کے سامنے توحید و رسالت کی بلند آواز سے اعلان کر رہا ہے. اور یہ اذان ہے نا، مطلب یہ اذان صرف اذان نہیں تھی کہ نماز کے لیے، اس نے اور بہت ساری چیزوں کا فرق بتا دیا سب کو. ٹھیک ہے نا، جو نسلی طبقاتی غرور تھا ختم کر دیا. آگے اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ کہا
ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مختلف خاندانوں کو تقدس کے مختلف رینکنگ پر فائز کیا جاتا تھا، لہذا قریش اور پھر اس کے بعد مختلف خاندان سب سے زیادہ مقدس تھے، یعنی یہ نسلی غرور تھا، اور بلال کو اونچا کر کے اپنے قریش کے کسی فرد کو بھی ذمہ داری دی جا سکتی تھی نا، نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غرور خاک میں ملا دیا آپ نے، اور ثابت کر دیا کہ فضیلت کا معیار قبیلے، رنگ یا تقوی پر نہیں، آپ نے یہ فرمایا بھی۔ اللہ اکبر، نسل، رنگ، طبقاتی غرور سب کا خاتمہ ہو، یہ ایک توحید تھی، اسلامی مساوات تھی۔ اچھے جناب، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھ لی، اذان ہو گئی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ظہر کی نماز نہیں ہوئی، ابھی اذان ہوئی ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اب ہمیں معلوم ہے جس طرح آج دراصل دروازے کی چوکھٹ اوپر ہے، بلند ہے، اسی طرح پہلے بھی تھی، آپ علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہوئے، اور ایک عجیب شان تھی آپ کی، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ دروازے کی چوکھٹ پہ رکھے، اور اب سارے لوگوں کو لایا گیا ہے، سارے بڑے سردار اور سارے مشرکین وہ سامنے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ ان سے کوئی بات کریں، دستور تھا جب کوئی فاتح قوم کو فتح کرتا تھا تو وہ ایک جو ہے نا وہ ایک اسپیچ دیتا تھا، لہذا سب لوگ منتظر، اور وہ مختلف آئندہ کے فیصلے کرتا تھا۔ آپ نے اس کو بڑا ڈیلے کر دیا تھا، آپ تو پہلے توحید کی صدا کو بلند کر رہے تھے، لہذا اب ان چیزوں کو کرنے کا وقت تھا۔ آپ نے اپنی اسپیچ دی، ہم اس کو ایک فاتحانہ خطبہ کہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، مختلف روایت میں مختلف الفاظ ہیں، اہم ترین الفاظ یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، صدق وعدہ، اپنے بندے کی مدد فرمائی، وَنَصَرَ عَبْدَ، اور اکیلے ہی تمام گروہوں کو شکست دی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ۔ یہ ایک پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اور قرآن کریم کی کچھ آیتوں کا بھی مفہوم نکلتا ہے، تو یہاں اللہ کا شکر فرمایا کہ یہ میں نے نہیں کیا، کس نے کیا ہے؟ اللہ نے شکست دے دی، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ ہی نہیں کیا ہے۔ جب پھر کہا کہ سنو، میں جاہلیت کے تمام فخر، جن جن چیزوں کی وجہ سے نسلی امتیاز تھا یا فرق تھا یا غرور تھا یا رسمیں تھی، تمام پرانے خون، آج سے پہلے کے تمام پرانے خون جو لوگوں پر ایک دوسرے کے بدلے تھے، تمام مال و جائیداد کے جتنے دعوے آج سے پہلے، آج میرے ان دونوں قدموں تلے رون دیے گئے ہیں۔ اب یہ نیا آغاز ہے، پچھلی ساری چیزیں ختم، سب طبقاتی تقسیم ختم، سب خون کے بدلے ختم، جو آپس میں خاندانوں کے ہیں، سب جو ہے نا وہ مال و دولت کی جائیداد کے حق ختم، جو جاہلیت کی بنیاد پر تھے۔ سوائے دو خدمتوں کو میں برقرار رکھتا ہوں، نمبر ایک خانہ کعبہ کی پاسدانی، صدانت کہتے ہیں اس کو، یہ جو عثمان بن طلحہ جو اس کی صفائی کرتے تھے، اس کو کھولتے تھے، اس کو بند کرتے تھے، یہ صدانت کہلاتی تھی عربی میں، اور حاجیوں کو پانی پلانا، یہ سقایت کہلاتی تھی۔ یہ دو خدمتیں صرف جاری ہیں، اور حاجیوں کو پانی پلانا کس کی ذمہ داری تھی؟ بنی ہاشم کی، اور صدانت آل طلحہ کی ذمہ داری تھی، آج شاید آل شیبہ کہتے ہیں، بنی شیبہ کہتے ہیں ان کو۔ اب وہ بس ابھی آتا ہے، اب چابی چونکہ آ گئی تھی، عثمان بن طلحہ ابھی تک تو اسلام لے کے نہیں آئے تھے، تو بنی ہاشم کی سقایت کی ذمہ داری برقرار رکھی گئی تھی، ایک بڑا اعزاز تھا بنی ہاشم کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، فرمایا کہ یہ والی ذمہ داری بھی ہم ہی دے دیں نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبے کی کلید برداری کی، یہ والی ذمہ داری بھی اب ہمیں عطا فرمائے، تو بنی ہاشم کے پاس دو اعزاز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے فرمایا، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، قرآن کی آیت نازل ہو، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، صاف اشارہ تھا کہ یہ جس کی ذمہ داری ہے اسی کے لیے کیا رکھی جائے، یہ برقرار رکھی جائے، یہ امانت ہے، انہی کے حوالے کی جائے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کر باب کعبہ پہ نمودار ہوئے، نیچے صحن میں سارے بڑے سردار تھے، ابو سفیان، سہیل بن عمرو، حویطب، سر جھکائے خوف کے عالم میں کھڑے تھے۔ ابو سفیان تو خیر مسلمان ہو گئے تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یہ اصول بیان فرمایا کہ اللہ نے تم سے جاہلیت کا غرور، باپ دادا کے فخر کا جو عناد یا آپس کا بغض تھا وہ ختم کر دیا ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، ہے نا، تمام انسان کیا ہے، اور آدم مٹی سے بنایا گیا، یعنی سب انسان برابر ہیں، نسب، خاندان، علاقے، زبان کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فرق نہیں۔ ہاں اگر فرق ہے تو پھر آپ نے یہ آیت پڑھی
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تم سب ایک مرد و عورت سے بنے ہو، کوئی فرق نہیں ہے، ہاں تمہارے قبیلے ہم نے مختلف کر دیے، تمہاری قومیں الگ کر دی، صرف اس وجہ سے تاکہ ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے، ہے نا، اور کوئی اس میں کوئی جو ہے نا فخر کی چیز نہیں ہے۔ ہاں ان اکرمکم عند اللہ تقواکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ کیا ہے، ڈرنے والے اللہ سے، بس یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ معیار ہے، یہ میزان ہے، اور یہ سب کے لیے سب اس میں برابر ہیں، سارے انسان، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اختیار میں نا، جو اچیو کی جا سکتی، جو کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کس قوم، خاندان، نسل، رنگ، قد و قامت، علاقے میں پیدا ہوگا، اس کی بنیاد پر کوئی فخر نہیں، تم سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے۔ تو جاہلی جو غرور تھا اللہ کے نبی نے ختم فرمایا۔ پھر آپ نے، اب سامنے قریش کھڑے تھے، 21 سال کی دشمنی تھی، صرف دشمنی نہیں تھی، بہت ایک دوسرے پر چیزیں نکلتی تھی، ہے نا، ہر اعتبار سے جنگیں تھی، قتل و غارت تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکالا تھا، اب یہ سارے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے سوال کیا، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ میں نے کہا یہ نوم تھا نا، اب وہ جو سردار ہوتا تھا وہ آئندہ کے لیے فیصلہ کرتا تھا، اور اس قسم کی دشمنی میں تو بڑی سخت دشمنی تھی، اس سے کم دشمنی کے اندر بھی خاص طور پہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی تھی دشمنوں کی، ان کے لیے عام طور پہ ایک ہی حکم ہوتا تھا۔ تو ان سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا روتے ہوئے عاجزی سے کہ خیرن، ہمیں تو آپ سے اچھائی کی امید ہے، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ تو جو ہے وہ بڑے ہمارے مہربان بھائی ہیں، اور مہربان بھائی کی بیٹے ہیں، یعنی آپ کے باپ بھی ہم میں سے تھے عبداللہ۔ اب یہ سفارش کے الفاظ تھے اور نرمی کے الفاظ تھے، آپ ہمارے شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی بڑی عزت والے ہیں، کرامت والے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، کہا کہ میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، اور یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے اس پہ کسی سے مشورہ کیا، یعنی صحابہ کو بھی کنفرم نہیں تھا کہ آپ کیا کہیں گے، اور اس پر آپ نے مشورہ بھی نہیں کیا کہ اچھا بتاؤ میں کیا کہوں۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں، کوئی گرفت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، یعنی میں نے معاف کر دیا ہے، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، اور وہ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اور انتم الطلقاء، اگلی ہم نے سلائیڈ میں ذکر کیا، تو جاؤ تم سب کے سب کیا ہو، آزاد ہو، کوئی بات پرس نہیں، سابقہ سارے بدلے معاف کر دیے گئے، سارے خون معاف کر دیے گئے، سارے جرائم معاف کر دیے گئے۔ یہ بھی دیکھیں کوئی شرط بھی نہیں لگائی گئی کہ اسلام قبول کرو گے تو معاف کریں گے، یہ شرط نہیں لگائی گئی، ان کو اختیار تھا چاہے اسلام قبول کریں نہ کریں۔ غلامی میں نہیں لیا، دو ہی چیزیں تھیں نا، یا تو قتل کر دیتے تھے یا گرفتار کر لیتے تھے، غلام بنا لیتے تھے، مال و دولت قبضے میں کر لیتے، جائیداد اور جو ہے نا سب کچھ قبضے میں کر لیتے تھے، یا کم از کم کوئی شرط لگا دیتے کہ اسلام قبول کرتے ہو پھر، اور یہ تمہاری وفاداری کا ثبوت ملے گا تو پھر ہم معاف کریں گے۔ کچھ بھی نہیں، کوئی فدیہ بھی نہیں لیا، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں، کوئی پوچھ نہیں، انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب کیا ہو، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ وہ منتظر تھے سزا موت کے، اب سوچ رہے تھے کس طریقے سے ہمیں قتل کیا جائے گا، اور ان کو یہ آزادی مل گئی کہ نہ اسلام قبول کرنا ہے، نہ مال و دولت دینا ہے، نہ اپنا گھر بیچنا ہے، نہ بیوی بچے گرفتار ہوں گے، نہ خود گرفتار ہوں گے، نہ اسلام قبول کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ کیا، اس لیول پر تو ان کو امید ہی نہیں تھی۔ تو گرفتار کیا تھا نا ان کو، گرفتار کر لیا تھا، اب دونوں اختیار ہوتے ہیں، یا تو قتل کر دیں یا فدیہ لے لیں، اسی پر مشورہ ہوا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ یہاں فدیہ بھی نہیں لیا جا رہا، گرفتار بھی نہیں کیا جا رہا، فدیہ بھی نہیں لیا جا رہا، اسلام بھی قبول نہیں کروایا جا رہا، کوئی جرم کی سزا بھی نہیں دی جا رہی ہے، فری ہینڈ بالکل۔ ہاں وہ اس میں فرق ہے نا، اس میں تو ایک جنگ کے اندر یہ لوگ سامنے آئے تھے، اور مدینے پہ وہ حملہ ہوا تھا، وہ مدینے کے قریب تھا، مسلمان ایک عبوری دور سے گزر رہے تھے۔ اب جو ہے نا وہ ان کی دشمنی کو اللہ نے ختم کر دیا نا، یعنی اب دیکھیں زیادہ غلبہ تھا،
لہٰذا اب تو ان کو کچل کے رکھ سکتے تھے، لیکن احسان کیا. ان کی نسلوں کو نام و نشان مٹایا جا سکتا تھا، لیکن احسان کیا. اچھا اس وقت کی ضرورت یہ تھی کہ مسلمانوں کو جبھی تو اپنے فیصلے کہتے ہیں معاشی اعتبار سے مسلمانوں کو سپورٹ چاہیے تھی، لہٰذا بڑا بھاری فدیہ رکھا گیا تھا ہر ایک کے اعتبار سے، جس سے مسلمانوں کو سپورٹ ملی. اس وقت ان کو مار دینا شاید اس وجہ سے بہتر تھا کہ ویژن جو تھا آپ علیہ السلام کو، اس میں یہی بہتر تھا کہ یہ راستے سے ہٹ جائیں، ورنہ آنے والے دنوں میں احد کے اندر انہوں نے کتنی پریشانی ہوئی. یہ وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے احد کے اندر سرگرم ہوئے، جن کو چھوڑا گیا تھا، ان میں سے کافی لوگ، ہاں کچھ لوگ اسلام بھی قبول کر لیا تھا. اس وقت تو اب آئندہ کے لیے کوئی تھریٹ نہیں تھا ان کی طرف سے. ہاں ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اسی معافی کے نتیجے میں. اور اصل میں دلوں کو فتح کرنا تھا. اس کے ذریعے سے آپ نے کیا کیا کہ زمین کی فتح سے بڑھ کر آپ نے اہل مکہ کے دلوں کو کیا کر لیا. کیونکہ عربوں کی تاریخ میں اس لیول پر اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا کوئی سابقہ واقعہ نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اتنا احسان. اچھا یہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب لوگ احسان کو پسند کرتے تھے. مطلب ان کا یہ ایک مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ احسان کرنا، سخاوت کرنا. اور اتنی بڑی سخاوت، اتنا بڑا احسان 21 سالہ دشمنوں کو کہ جنہوں نے سگے چاچا کو بھی قتل کیا. یعنی صرف ایسا نہیں ہے، خاندانی بہت سارے خون نکلتے تھے بھائی ان کے روایت کے مطابق، اور گھر سے نکالا اور نہ جانے کیا کیا تکلیف پہنچائی. ان پر جو ہے نا وہ ان کی طرف سے یہ تو ان کے دل تو موم کی طرح پگھل گئے. چند لوگ تھے یہ اکرمہ بن ابی جہل، یہ چلے گئے. جن لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا نا وہ چلے گئے، دیکھ نہیں پا رہے تھے، وہ بھاگ کے چلے گئے. ان کو پکڑنے کی بہت زیادہ کوشش بھی نہیں کی کہ بھائی اگر دل سے اسلام نہیں لا رہے تو کیا کریں گے. کیوں؟ اگر پکڑتے اسلام نہیں لاتے تو قتل کرنا پڑتا. اب ابھی یہ نہیں چاہ رہے تھے. جو بھاگتا تھا بھاگنے دیا. 4 5 6 ایسے کیس ملتے ہیں جو چلے گئے. لیکن اکرمہ بن ابی جہل کی جو اہلیہ تھی وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور پھر وہ حبشہ چلے گئے تو ان کو حبشہ لینے گئی. عجیب ان کے جوڑی تھی. اور وہاں ان کو سمجھایا بجھایا، پھر لے کر آئیں، پھر اسلام قبول کروایا. تو اکرمہ ایک ینگ نوجوان تھے نا، باپ مارا گیا تھا اور بڑے جوشیلے تھے. پچھلے ہم نے واقعات میں دیکھا بیعت رضوان، صلح حدیبیہ اور ابھی فتح مکہ کے موقع پہ بھی جو چند لوگ حضرت خالد بن ولید سے لڑے تھے ان میں یہ بھی شامل تھے، یہی لیڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے ان کے دل میں نہیں آ رہا تھا، نہیں آیا، اللہ کے نے جانے دیا، چلے گئے. وہ چھپ کے گئے تھے، بتا کے نہیں کہتے کہ جا رہا ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں کیا کہ پکڑنے کی کوشش کی. ہاں جی جی مختلف آیتیں آتی 400 600 800. ہاں ہاں اس وجہ سے کہ ان کو عام معافی اس سے پہلے 2 دفعہ دے چکے تھے. ہاں اور بنو نذیر دونوں کو دے چکے تھے. ہاں اور ان کو بہت سہولت دے چکے تھے. لیکن انہوں نے جو کیا تھا نا وہ بہت بڑا جرم تھا. اگر نہ کرتے تو دیکھے وہ ان کو صاف کیا نا، آئندہ کے لیے سازشیں ختم ہو. ہاں آئندہ کے لیے اس قسم کی کوئی سچویشن پیش نہیں آئی. ورنہ 2 دفعہ سے معاف کر رہے تھے، ہر جنگ میں پیچھے دیکھا یہی کھڑے ہوئے، جن کو معاف کیا ہے دیکھا پیچھے یہی کھڑے ہوئے، معاف کر کے پھر دیکھا پھر اگلے فتنے میں یہی کھڑے ہوئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجبوری میں یہ قدم اٹھایا تھا. ٹھیک ہے. اور پچھلی 2 دفعہ معاف کرنے کی وجہ سے وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ محمد پھر معاف کر دیں گے آگے جا کے نا، پھر کچھ کریں گے ہم. ہاں اور پھر دیکھیں، پھر بھی دیکھیں کہ یہاں سے جو ان کو قتل کیا ہے تو پھر جو ہے نا ان میں سے جو لوگ بھاگ گئے تھے وہ خیبر میں جا کے وہ چین سے. اچھا آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چابی یعنی صدانت کا منصب بھی ہمارے خاندان کو دے دے تاکہ دونوں منصب ہمارے پاس آ جائیں. قرآن کی آیت نازل ہوئی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. صاف پیغام تھا کہ نہیں دینی امانتیں اس کے اہل کو سپرد کر دیں. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا جن سے چابی لی تھی، اس وقت انہی کے خاندان میں تھی، یہی ذمہ دار تھے. اور چابی ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے فرمایا ہے عثمان یہ لو اپنی چابی، آج کے دن وفاداری کا دن ہے، نیکی کا دن ہے، امانت کے ادائیگی کا دن ہے، یہ چابی تمہارے پاس رہے گی. تالدن خالدن کر کے الفاظ آتے ہیں، ہمیشہ اس کو جو بھی تم سے چھینے گا نا وہ ظالم ہی ہوگا. ابھی غیر مسلم کو یہ کہہ رہے.
کہ تمہاری ذمہ تھی، یہ تمہاری ہے. اب اللہ کو اس حکم کے پس پردہ اللہ رب العزت کو جو نا حضرت عثمان بن طلحہ کا اسلام قبول ہوگا. اچھا یہ بھی عثمان کے وہم و گمان میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو بقیہ جو ذمہ داریاں تھیں نا، جیسے جنگی ذمہ داریاں، عالم کی ذمہ داریاں، گھوڑوں کی ذمہ داریاں، یہ تو قریش کے پاس نہیں رکھ سکتے تھے نا، یہ تو بڑی حساس ذمہ داریاں تھیں نا. یہ بیت اللہ کی خدمت کی ذمہ داریاں تھیں، حاجیوں کو پانی پلانا اور صفائی ستھرائی کا اور انتظام کرنا بیت اللہ کی چابی وغیرہ. تو ان دو ذمہ داریوں کو آپ نے برقرار رکھا. بقیہ جو ذمہ داری تھیں وہ زیادہ سیاسی حربی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو آپ ظاہر بات ہے بقیہ لوگوں کو واپس نہیں دے سکتے نا، کیونکہ وہ تو پھر مسلمانوں کا نقصان ہوگا. یہ خدمت کی ذمہ داریاں تھیں، آپ نے برقرار رکھی. اور یہ اگرچہ اسلام نہیں لائے تھے لیکن آپ نے ان کو یہ ذمہ داری واپس دے دی. تو عثمان جو ہے نا وہ تو رونے لگے. انہوں نے فوراً اسی وقت، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، اور پہلے جب چابی دینے آئے تھے نا تو بڑے بجھے ہوئے دل کے ساتھ تھے، گردن جو ہے وہ مڑی ہوئی تھی اور چہرہ اترا ہوا تھا. اب جب چابی واپس کی گئی اور کہا کہ تیرے خاندان ہی کے پاس ہو گیا، ہمیشہ کوئی نہیں چھینے گا، آج تک اسی خاندان کے پاس ہے نسل در نسل. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. تو اپنے غیر مسلم محافظ جو عثمان بن طلحہ تھے، فرمائے وفاداری کا دن ہے، ان کو عدل کو دیکھ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ایک لیسن جو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی ٹیم میں یا کمیونٹی میں کوئی ایسا جو آپ کے نظریاتی اعتبار سے آپ کے ساتھ نہ ہوں، ہاں اگر وہ خدمت بھی جیسے یا کوئی اس طرح کی خدمت، ہاں تو اس کو رکھنا چاہیے ٹیم میں. جی. یعنی خواہ مخواہ اس کو کہ وہ آپ سے نائٹ نہیں ہے تو ہر چیز پہ اس کو. جبکہ آپ یہ کر سکتے ہو کہ کلچر پہ کنٹرول آپ کا ہو یہ اس وقت، کیونکہ یہاں وہ کنٹرول تو، اور اب جو آگے کلچر ڈیولپ کرنا تھا، جو چیزیں سسٹم بنانا تھا، یہ تو اللہ کے نبی نے بنانا تھا. تو اس موقع پہ ایسے شخص کا ساتھ رہنا، اور پھر آپ کو شاید بذریعہ وہی بتا دیا گیا ہوگا کہ اگر آپ چابی واپس کرو گے تو یہ اسلام لے کر آ جائیں گے. بہرحال اب اللہ کے نبی کوہ صفا پہ تشریف لے گئے. اب سارے مرد و خواتین جنہوں نے اسلام قبول کرنا تھا، تقریباً مکہ نے اسلام قبول کر لیا آپ کے ہاتھ پہ بیعت کے لیے. اب وہ سارے لائنوں میں، لمبی لائن لگ گئی. ٹھیک ہے. اور خواتین سے آپ کا بیعت کرنے کا طریقہ الگ تھا، آپ چادر کے ذریعے سے کرتے تھے. وہ بیعت ایک یہ تھی کہ وفاداری کا اظہار ہوتا تھا. اللہ کے نبی سے بیعت میں کلمات کہے جاتے تھے کہ بھائی زنا نہیں کریں گے، اور یعنی توحید کے، عقیدے کے، اعمال کے، اور جو ہے وہ مختلف جو خواتین سے خاص طور پہ کچھ اعمال کے کہ غیبت نہیں کریں گے، الزام نہیں لگائیں گے، بہتان نہیں لگائیں گے. قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ میں یہ الفاظ ہیں بیعت کے. تو یہ سارے سردار، وہ سارے ان کے خاندان جو صف بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آج کھڑے ہوئے تھے، یہ صف بنا کر جنگیں لڑا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب کچھ اس کے اندر میسیجز ہیں، وہ نبیل بھائی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ہاں سیشن ہو گیا. ہاں 20 منٹ آپ کے ہیں نا. اچھا یہ کیا شیئر نہیں ہو رہا تھا؟ تو ہو رہا تھا. ٹھیک ہے 1 منٹ ہے. السلام علیکم. تو یہ بڑا ایک اہم سوال ہے لیڈرشپ کے لیے، اور اللہ کرے مجھے بھی اس پہ اچھی سمجھ آ جائے کہ جب ٹرانسفارمیشن ہو، خاص طور پہ ایک نیگیٹو اسٹیٹ آف افیئر سے کسی اور طرف جانا ہو، تو اس کا بلو پرنٹ کیا ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے سیرت کی لینس کے اندر. اور پرابلی جو ایک انالوجی بنتی ہے وہ ہے کہ بہت دفعہ کمپنیوں کا مرجر ہوتا ہے، جنہوں نے سیمانٹک سے جو حضرات ہیں انہوں نے اس
ایکسپیرینس کو دیکھا ہوگا، الاسٹک کا پھر اس کو خرید لیا کسی نے، پھر اس کو کسی ہیں عریب، اور یہ ٹرانزیشن ہوتے ہوتے ٹیکورڈز تک کہانی پہنچی. تو اس ٹرانزیشن کے ہوتے ہی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لیڈرشپ بدل جاتی ہے، اور جب جیسے ہی لیڈرشپ بدل جاتی ہے GQ تو پھر بہت ساری نئی پالیسیز آتی ہیں. تو اس میں آئی گیس جو سیکھنے والی چیز یہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فتح مکہ تھی اس میں جو بہت بڑی زبردست چیز نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے وہ جو سافٹ پاور ہے اس کو استعمال کیا گیا، اور سائیکلوجیکل سیفٹی جس کو ورک پلیس کے اندر یعنی بڑا ایک اہمیت ہے. اور بہت دفعہ سینیورٹی کے ساتھ اگر انسان اس کا خیال نہ رکھے تو بڑا برا کلچر بن جاتا ہے. یعنی ایک بندہ جو جیسے جیسے سینئر ہوتا رہے اور دوسروں کی ایموشنل سائیکلوجیکل سیفٹی کا خیال نہ رکھے تو جو کیفیت بنتی ہے وہ کافی بری بنتی ہے. تو اینی ویز اس میں ایک اسٹریٹجک وہ ہے. اس میں بہت ساری کیس اسٹڈیز ہیں، میں نے ریسرچ کی تھی کہ دنیا میں اور کمپنیز میں جہاں پہ ٹرانزیشن ہوئی، اور اکثر جگہ پہ یہی تھا کہ جب ٹرانزیشن ہوتی ہے تو پھر ایک ٹرانسفارمیشن کا ایک عمل کیا جاتا ہے جس میں ایک ایک بندے کو پکڑ کے سوچا جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کے اندر اس کو ریہیبلیٹیشن پروسیس کریں. اور اس میں پھر ہو سکتے تھوڑے سے ایسے لوگوں جو فٹ نہ ہو تو ان کو ریلیز کیا جاتا ہے. جیسے اس کیس میں بھی چند لوگوں کی لسٹ تھی کہ جن کو 6 8 یا 10 لوگ تھے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. یہ بھی ہے کہ جب ٹرانسفارمیشن ہوگی تو 100% لوگ شاید نہیں ہو سکیں گے. تو یہ بھی میچ ہو گیا سیرت سے کہ دیکھیں وہاں پہ بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کو بولا تھا ان کو تو کسی صورت نہیں کریں گے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ٹرانسفارمیشن کو برداشت نہیں کرتے تو بھاگ جاتے ہیں. تو ادھر بھی بھاگ گئے تھے. لیکن اگر پروسیس صحیح طرح کیا جائے تو میجورٹی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. اینی ویز تو یہ ایک بڑا ایک زبردست میچ ہوا تھا اس کے اندر. اور پھر اس میں جو میٹرکس ماشاء اللہ آپ نے جنریٹ کیا وہ یہ کہ جو ٹاکسسٹی ہے، ہاں بڑی بڑی کہ پیوریفائی کرنا کلچر کو، اسی طرح میرٹ کی بیسس کے اوپر ججمنٹ کرنا. یعنی ادھر بہت ممکن تھا کہ جیسے سیرت میں کہ اپنے خاندان کو ہی ترجیح دے دیں. حضرت بلال کو چھت پہ چڑھایا، چابی اس خاندانی کو دی. اسی طرح اور جہاں جہاں پہ تھا جو جس کا اہل تھا اس کو صرف بنی ہاشم کے لوگ کو معاف کیا جاتا، ہاں صرف ان کو معاف کیا جاتا، باقی قریش کو سزا دی جاتی. تو ہر جگہ یعنی ایک میرٹ کا سسٹم تھا. تو آئی گیس ٹرانسفارمیشن وداؤٹ میرٹ از ناٹ پاسبل. اور باری باری ڈیٹیل میں جی آگے ڈیٹیلز آ رہی ہیں. یہ والی جو تھی وہ ٹاکسک کلچر کے اوپر تھا، ہے نا. یہ پریسیڈنٹس جو ہم نے ڈسکس کیا. کارپوریٹ پیرل یہ ہے کہ آئیڈل جو بت ہوتے ہیں نا. تو اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ چند سینئر ہوتے ہیں یا ایسے پرانے ساتھی ہوتے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ راستے کے بلاکیڈ بن سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ان کو ہی پوزیشن دے کے رکھے رہے تو نئے لوگوں کے لیے اسپیس کریٹ نہیں ہوتی. اور یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. یہ پرانے لوگ اگر پرفارم نہیں کر رہے ہوئے تو کس طریقے سے ان کو یا تو ہیلپ کیا جائے کہ وہ ٹرانسفارم ہو جائیں، ورنہ پھر دوسرے کو موقع دیا جائے کہ وہ ان کی جگہ لے لے. تو پرابلی جو یہ چیز تھی اس کے اندر، اس کا یعنی یہ ہونا بہت ضروری ہے ٹاکسک کلچر کو ختم کرنے کے لیے. اسی طرح جو ایلیٹ کلچر ہے جو ہمارے ملک میں بھی کافی نظر آتا ہے، اکثر بڑے اداروں میں بھی نظر آتا ہے. سارے خاندانی فخر ختم کر دیا، بالکل، اور صرف پرفارمنس یعنی تقویٰ. اور اگر بعد میں اسلامک ہسٹری میں دیکھیں تو عثمان کے قتل کے بعد وہ جو سارا تھا وہ تھوڑا سا آنے لگی اور اس کی وجہ سے امت پھر پریشانی کا ہو گئی. اور وہ فارگیونیس والی جو چیز تھی کہ یعنی یہ جو گریس کے ساتھ معاف کرنا، اس کے بغیر بھی ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتی. اس میں کسی کے ذہن میں کوئی اور مثال ہے اپنے کیریئر سے متعلق، یا انہوں نے کہیں اچھی ٹرانسفارمیشن دی کہ کسی ادارے میں؟ عدیل آپ کا کافی تجربہ ہے. وہ عدیل بھائی کی بات رہ گئی. ہاں وہ بات رہ گئی، واقعی میں دکھا دیجیے گا. کون سی بات پوچھی؟ اس میں آئی گیس جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے میرے لیے بھی، میں سوچ رہا تھا کہ وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کتنی غلطی ٹالریٹ کریں.
اچھا یہ ڈبل ایج سارڈ ہے. اگر آپ ہر وقت ہر ایک کی ساری غلطیوں کو ٹالریٹ کرتے رہیں تو کلچر چینج ہی نہیں ہوتا, اور اگر آپ ہر وقت ہر ایک کی غلطی کو پکڑتے رہیں تو وہ سائیکلوجیکل سیفٹی کریٹ نہیں ہوتی. اور یہ اس کا خیر یہ میرے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بیلنس کیا ہے, کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو ان دو ایکسٹریم کے بیچ میں نے بھی سوئنگ کیا ہے کہ جب ہر وقت ہر ایک کی ہر چیز میں یہ سوچا جائے کہ کوئی بات نہیں, ترغیب دیتے رہیں گے, تو تبلیغ کا مزاج ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرابلی یہ بھی شاید دین کا مزاج نہیں اور حکمت کے خلاف ہے. اور یہ کہ ہر وقت ہر ایک کی ہر چیز کے پیچھے پڑنا وہ پرابلی اس کے خلاف چلا جاتا ہے. تو بہرحال کارپوریٹ کلچر میں اس کے درمیان کے اندر بٹ مے بی زیادہ اس طرف ہونا چاہیے, معافی کی طرف. خیر اینی ویز اس میں کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جانتے بھائی آپ کا بھی تجربہ بہت ہے یار, دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا. بتائیں آپ کے نیچے کوئی لڑکا ہو وہ بار بار غلطی کر رہا ہو تو آپ کے تجربے میں کیسے اس کو ڈیل کرنا چاہیے, یا ماحول خراب کر رہا ہو. تو اس میں آپ کے جواب سنتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا اس کو کسٹمائز کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جس کو ڈیل کیا جا رہا ہے اس کے حالات اور واقعات اور سچویشن کو کانٹیکسچولائز کیا جائے. بھئی یہ پہلی دفعہ ہے یا یہ ریپیٹ آفینڈر ہے, کن چیزوں کی وجہ سے ہو نہیں سکتا. ویلیوز ہیں, ویلیوز ہیں, اس کا تعلق آپ کے جو نا وہ کلچر کی بڑے ستونوں کے ساتھ. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ذرا ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر آپ جو ہے نا توجہ نہ بھی دیں تو ان کی وجہ سے اصل پرپس پر فرق نہیں پڑ رہا ہو. صحیح, سچویشن کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. آئی گیس اس کا اینڈ گول یہ ہونا چاہیے کہ جو ویل انٹینڈیڈ لوگ ہیں, جو فکس فارمل, لیکن جو اچھی نیت والے لوگ ہیں, جو موسٹلی خیر رکھتے ہیں اپنے اندر, وہ سیف محسوس کریں. کیونکہ غلطیاں وہ بھی کبھی کبھی کریں گے, لیکن بالکل غلطی ہوئی تھی اس کو, ان کو کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی معافی تھی, بہت بڑی غلطی ہوئی اور بہت بڑی معافی ہوئی. لیکن وہ ایک ہی شاید تھا اور ان کا ایک پرانی پرفارمنس تھی جس کا خیال رکھا گیا اور اس کی وجہ سے ان کو چھوڑا گیا, اور ایک غلط فہمی تھی. اچھا یہ بڑا مشکل کام ہے ویسے, یہ صحیح جج کرنا. یعنی بالکل دونوں ایکسٹریم پہ رہنا آسان ہے, یا تو بالکل نرم ہو جاؤ یا بالکل سخت ہو جاؤ, لیکن یہ جو سمجھداری کے ساتھ چلنا ہے یہ اللہ حکمت دے. اچھا, اور اس کے بعد انٹیگریٹی آف کورس, اس پہ ہم اکثر ہی آتی رہتی ہے بات کہ اپنی وعدوں کو پورا کرنا اور خاندان کے بجائے یعنی جو اصول ہیں ان کے ساتھ مستقل اس پہ چلنا. تو اچھا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو دعوت تھی آپ علیہ السلام کی, اسی جیسے آپ نے بولا اسی کی ریپرزینٹیشن مستقل فتح مکہ میں بار بار دکھتی رہی. تو یہ بھی ایک انٹیگریٹی ہے کہ بھائی جو ہم بات کہتے تھے, جو میں کرتا تھا, وہی آج اس کو ڈیلیور کرنے کا وقت ہے. یعنی جب اللہ موقع دے تو وہی ڈیلیور ہو جس کا وعدہ کیا گیا, جس کا وعدہ کیا گیا, جس کو بتایا گیا تھا, جس کو کہا گیا, جس کو کہا گیا تھا. اس میں فرق ہوگا تو پھر سب لوگ وہ بولیں گے کہ یار جو کہا گیا تھا نا اس پہ نہیں تھا, پرپس کچھ اور تھا, پرپس کچھ اور تھا. اور یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ کبھی کبھی دیندار شخص جب بڑے بڑے بیان کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, اور اگر جب اس کی پرسنل لائف میں اس کے خلاف اس کا عمل ہوتا ہے تو پھر کوئی اس کو ٹرسٹ نہیں کرتا, دین کے معاملے میں بھی خاص طور پہ. یعنی جو کہا جائے, جو دعوت ہے, جس کو بولا جا رہا ہے, اگر وقت آنے پر اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو پھر بیسکلی آرگنائزیشن یا جماعت یا وہ گھرانہ. اور سر سلمان صدیقی اکثر پیرنٹنگ میں بولتے ہیں دیکھو بچوں سے وہ کہو جس پہ عمل کرو گے,
اگر آپ نے یہ بولا کہ بیٹا تم نے یہ مستی کی نا تو تمہاری پٹائی ہوگی یا تمہارا باہر کھیلنا بند ہو جائے گا، اور جب اس نے مستی کی اور آپ نے بند پھر نہیں کیا، اس کے بعد آپ جو مرضی کہتے رہو، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے ایسے کرو، لیکن وہ ایسے کہو ہی نہیں، کہو وہ جو پھر جس پہ آپ نے فالو تھرو کرنا ہے، کیونکہ جو آپ کا کہنا ہے اور اس کا آپ کا عمل ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور اگر اس میں تضاد ہو گیا تو اس کے بعد سے آپ کے جو ٹرسٹ لیول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا، اور اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ آئی تھنک آرگنائزیشنس کے اندر بھی ہمارے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں، ہم بھی انہیں پتہ نہیں کبھی غصے میں کہتے ہیں، کبھی محبت میں کہتے ہیں، کبھی وعدے کرتے ہیں، کبھی ڈراتے ہیں، لیکن اگر پھر ہم اس کو فالو تھرو نہیں کرتے تو اس آرگنائزیشن کے اندر انٹیگریٹی والا ایسپیکٹ پھر نہیں ہے، اور پھر سب کا ایک مشن پہ جمع ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آئی گیس یہ بھی ایک بڑا ٹرسٹ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ ہے بس یہ کہ یہ ایکچولی یہ وہ ورڈز اینڈ ایکشنز کے بیچ میں جو الائنمنٹ تھی، یہ لیڈرشپ الائنمنٹ، بس آئی گیس اس میں اور کوئی کچھ کہنا چاہیے؟ واک دا ٹاک، یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ واک دا ٹاک، واک دا ٹاک، بولو فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے، تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے ساری صفات انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بات آپ نے وہ دکھانا ہے؟ جی بس وہ جلدی سے پچھلی دفعہ ایک سوال تھا عادل بھائی نے پوچھا تھا کہ وہ جو 4 فوجیں تھیں آج کے مکہ میں کدھر میپ ہوتی ہیں، کن راستوں سے وہ آئے تھے، تو وہ مفتی صاحب نے اس کا میپ نکالا ہے۔ اچھا یہ سر ریکال کر لیں کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تھا، ٹھیک ہے، جو حجون کی جگہ سے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کل یہ جگہ جو جنت المعلیٰ قبرستان اور وادی اور مسجد جو جن ہے نا، یہ آپ لوگ ریکال کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ مجھے مکہ کے راستے مجھے یاد نہیں ہے۔ جی جی جی، یہ حجون سے آیا تھا۔ آج کل یہاں کے بہت سارا ہوٹل ہے، یہاں بڑے زبردست بہترین ہوٹل ہے آج کل۔ یہ وہ راستہ تھا جو اللہ کے نبی جس سے آئے تھے، عزیزیہ سے ہوتا ہوا، ٹھیک ہے، عزیزیہ سے آتا تھا۔ ہاں، دوسرے جو حضرت خالد بن ولید آ رہے تھے اسفل مکہ سے، جس کو قدا کہا جاتا ہے، 2 لفظ ہیں، ایک قدا ہے ایک قدئی ہے، الگ الگ۔ یہ لشکر مکہ کے نچلے حصے سے آ رہا تھا، اسفل مکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج کل یہاں یہ مسفلا کا علاقہ ہے، مسفلا اسی نیچے ہونے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں، اور جو قدئی کا جو بڑا بس ٹرمینل ہے اور پارکنگ ہے، یہ وہ علاقہ ہے، کلاک ٹاور کے بالکل پیچھے غالباً، مجھے اندازہ نہیں۔ اچھا، حضرت زبیر کا جو راستہ آ رہا تھا وہ جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آج کل وہ ہے کہ جبل قدا ہے، یہ جو سڑکوں اور ٹنل کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ بھی حرم کی طرف جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ بطن وادی سے آ رہے تھے، آج کل یہ جو وہ راستہ ہے جو براہ راست صفا و مروہ کی طرف نکلتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ رہا دیکھیں 19-20 تو کچھ کرنا پڑے گا آپ کو، ہاں فری ورژن میں اتنا ہی ہو سکتا ہے بھائی۔ مسئلہ لگ رہا ہے، 3 بنے ہوئے نا، اس کے سامنے ہوتے ہیں کلاک ٹاور کے، صفا مروہ لیفٹ پر ہوتا ہے، اگر یہاں سے دیکھیں نا۔ چلے جی فیل ہو گیا، یہ فیل ہو گیا۔ 2 بنے ہوئے لیفٹ اور رائٹ پہ جو 3 بنے ہوئے نا، یہ 3 وہ گنبد، یہ نا کلاک ٹاور کے بالکل سامنے آتے ہیں۔ جی جی، اس کے بنانے میں چاہے اس نے یہ سیٹلائٹ کی